أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدقت يا رب العالمين. لا شریک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، آقا زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، آقا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جو ہے فیصل آباد کا ایک ایریا ہے رسول نگر، اور اس کی جامع مسجد جو ہے تاجدار مدینہ کے پیش امام اور خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکرم نقشبندی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور آج ان کے حوالے زندگی ہم جانتے ہیں، اور ان کی خدمات دینیہ جو ہے کئی دہائیوں پر محیط ہیں، جو اس جو ہے مسجد میں رہتے ہوئے آپ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور سماج کی خدمت کر رہے ہیں، معاشرے کی جو ہے وہ جو ہے خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کے پاس ایسے ایسے علماء کی خدمات کو اور علماء دین کی جو ہے سماجی خدمات کو پیش نظر کریں گے، جو کہ کافی عرصہ سے جو ہے پیچھے رہتے ہوئے اور گمنامی کی حالت میں رہ رہے ہیں، اور جو دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم ہر ایک اس عالم کو جو ہے منظر عام پر لائیں گے جو ایک بندے کو پڑھانے والا ہے، جو کسی دور بستی میں جو ہے تنہا جو ہے اذان بلالی کی جو ہے سنت ادا کر رہا ہے، ہم ان تک پہنچیں گے اور ان کے احوال اور ان کی قسم پرسی اور ان کے جو بھی احوال ہیں آپ کے سامنے پیش نظر رکھیں گے، اور اسی طرح ہم خانقاہی نظام کو جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشائخ اعظام کی جو حیات طیبہ آپ کے سامنے اور ان کے انٹرویو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے مزارات اولیاء کی تاریخی پس منظر کے حوالے سے ان کے حوالہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ہم مخاطب ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکرم نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں جو ہے وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے اپنا جو ہے دینی تعلیم کا آغاز کس سن میں کیا اور کس ادارہ سے کیا، اور یہ لمحات آپ نے اور یہ جو ہے وقت کس طرح آپ نے دین متین کی خدمت میں صرف کیا بچپن سے لے کر آج تک؟ 1968 میں نے قرآن مجید الحمدللہ حفظ کیا، اور اس کے بعد مرکزی دارالعلوم جامعہ رضویہ مظہر اسلامی درس نظامی کے لیے داخل ہو گیا، اور 1991 میں حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دورہ حدیث شریف پڑھا، اور 1991 میں مرکزی دارالعلوم جامعہ رضویہ میں ہی قائد ملت اسلامیہ محور سیاست اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجاہد ملت بطل حریت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری دستار بندی فرمائی۔ تو یہاں پر آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میں 4 اکتوبر 1972 کو یہاں آیا تھا۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ تو اس دوران آپ نے اپنی زندگی میں کون سے ایسے جو ہے اچھی چیزیں دیکھیں یا معاشرے کے سماج کا رویہ دیکھا جو کہ غیر مناسب تھا، اور یا جو اچھا تھا؟ جتنا بھی تجربات ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ہمیں جو ہے الحمدللہ فرمائیے۔ 1972 4 اکتوبر سے لے کر اب تک جامع مسجد تاجدار مدینہ رسول نگر، تحریک نظام مصطفیٰ، تحریک ختم نبوت اور دیگر تحریک میں
یہ ہر اول دستہ کا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ 1970 میں میں جمعیت علماء پاکستان میں شامل ہوا اور جمعیت علماء پاکستان کا پروگرام جو دارالاسلام ٹوبہ میں ہوا وہاں شریک ہوا۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صدر منتخب کیا گیا تھا جمعیت علماء پاکستان کا۔ تو اس کے بعد جمعیت علماء پاکستان نے الیکشن میں حصہ لیا اور پورے مغربی پاکستان میں جمعیت علماء پاکستان دوسرے نمبر پر تھی، پہلے نمبر پر پیپلز پارٹی، دوسرے نمبر پر جمعیت علماء پاکستان آئی تھی۔ اور جمعیت علماء پاکستان کا پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں قائد ملت اسلامی حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو منتخب کیا گیا۔ اس وقت سے لے کر کے تمام تحریک میں نے قائد ملت اسلامیہ محور سیاست اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مجاہد ملت بطل حریت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں کام کیا اور جمعیت علماء پاکستان کے تمام مرکزی کنونشنز اور مجالس عاملہ کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے ملتان، سرگودا، خانیوال، لاہور، سیالکوٹ ان شہروں میں گیا اور حضرت قائد ملت اسلامیہ کی قیادت میں خوب کام کیا۔ تو 1978 میں ضیاء الحق کے دور میں جب ضیاء الحق کی حکومت نے صلاۃ السلام پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کیا تو جمعیت علماء پاکستان نے سنی کانفرنس منعقد کرنے کا پروگرام بنایا۔ 35 لاکھ کا اجتماع تھا۔ میں جامع مسجد تاجدار مدینہ رسول نگر سے بسوں کا قافلہ لے کر کے ملتان پہنچا تھا۔ خانیوال کچہری چوک میں میری بسوں کے قافلوں کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی تھی اور میں نے جمعیت علماء پاکستان کی اس کانفرنس میں شرکت کر کے اور حضرت علامہ مولانا پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پیر مرشد ہیں وہ اس کانفرنس میں مہمان خصوصی تھے، ان کی قیادت میں شرکت فرمائی اور شرکت کرنے کے بعد جمعیت علماء پاکستان کے حاسدین جو تھے انہوں نے کہا کہ علامہ شاہ نورانی نے جماعت اہل سنت پاکستان کے اسٹیج سے اتنا اجتماع منعقد کیا ہے، اگر جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے اتنا اجتماع کرتے تو پھر بات ہوتی۔ تو علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملتان میں ہی سنی کانفرنس منعقد کرتے ہوئے پریس کانفرنس میں ان کو چیلنج کیا کہ اگلے سال 26-27 مارچ کو آپ کے گڑھ رائیونڈ میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہوگی جو جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے ہوگی۔ تو الحمدللہ وہ کانفرنس ہوئی، اس میں بھی میں شریک ہوا جس میں 50 لاکھ افراد نے شرکت فرمائی اور BBC لندن نے تبصرہ کیا کہ جمعیت علماء پاکستان ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، آج اگر ملک میں الیکشن ہو تو جمعیت علماء پاکستان حکومت بنائے گی اور قائد ملت اسلامی حضرت علامہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعظم ہوں گے۔ تو اس طرح میں نے ہر تحریک میں اور ہر پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہے اور قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں خوب کام کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے تو سیاسی وابستگی کے حوالے سے جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ کافی وقت گزارا اور آپ کی بہت زیادہ سیاسی خدمات ہیں۔ اب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا فضل کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی وقت گزارا، تو آیا ان کے ساتھ آپ کا وقت کیسا گزرا اور آیا آپ نے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی زیارت بھی کی اور ان کا کوئی ایسا جو ہے یادگار جو ہے واقعہ یا لمحہ جو آپ کے ساتھ گزرا ہو اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو؟ میں نے بحمدہ تعالیٰ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ صاحبزادہ فضل کریم صاحب میرے ساتھی تھے اور ایک دفعہ جمعیت علماء پاکستان کا فیروز پور روڈ جمعیت علماء پاکستان کے دفتر میں پروگرام تھا جس میں خطیب عرب و جم حضرت علامہ مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی، سید خضر حسین شاہ صاحب، سید محفوظ مشہدی صاحب، سردار محمد خان لغاری اور سید طالب حسین گردیدی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات تشریف فرما تھے۔ جب میں ہاؤس میں داخل ہوا تو صاحب فضل کریم صاحب نے کہا کہ مجھے میرا نام لے کر حافظ محمد اکرم نقشبندی جیسے کارکن چاہیے، ایسے کارکن ہوں گے تو جماعت چلے گی، اگر ایسے کارکن نہیں ملیں گے تو جماعت نہیں چلے گی۔ یہ بماغ دہل تمام اکابرین کی موجودگی میں صاحب نے اعلان فرمایا۔ تو الحمدللہ جامع مسجد تاجدار مدینہ رسول نگر ہر دور میں
اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، اور یہاں اہل سنت کے پاکستان بھر کے علماء یہاں تشریف لاتے رہے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی 1984 اور 83 دو دفعہ یہاں تشریف لائے، اور سید محفوظ مشہدی صاحب اور ملک محمد اکبر ساکی صاحب، اس کے علاوہ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سیالکوٹ کے مناظر اسلام تھے، اور اس کے علاوہ مولانا عبدالوحید ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت علامہ مولانا اورنگزیب صاحب راولپنڈی والے، حضرت علامہ مولانا غلام حسین صاحب گوجرا والے، افتخار ملت صاحب زادہ محمد افتخار حسن صاحب فضل کریم صاحب اپنا گھر تھا، جب موقع ملتا وہ تشریف لاتے اور بغیر اطلاع کے بھی تشریف لے آتے تھے، اور یہاں انہوں نے وقت بہت زیادہ دیا ہے۔ رسول نگر میں کم از کم ان کے دور میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں غمی خوشی ہوئی ہو اور صاحب تشریف نہ لائے ہوں، ہر گھر میں تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا سیاسی جو ہے خدمات کا جو ہے وہ دورانیہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو ایک پوری کتاب اور ایک پوری تاریخ ہے، ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، تو بہرحال آپ کی تقریباً جو ہے عمر کے اعتبار سے 5 دہائیاں آپ نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، تو یہاں پر رہتے ہوئے بہت سارے طلباء کو آپ نے دین جو ہے تعلیم سے آراستہ کیا ہوگا، تو کافی سارے ہوں گے، وہ کتنی کو تعداد ہے اور کتنے جو ہے عالم اسلام کے وہ افرادی قوت ہے جن کو آپ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا؟ قرآن مجید ناظرہ پڑھنے والے اور حفظ قرآن مجید کرنے والے بحمدہ تعالیٰ 350 طلبہ ہوں گے ماشاء اللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تو آپ کے اپنے سماجی کوئی خدمات ایسی ہیں جو آپ نے معاشرے کے لیے کی، یقیناً یہ جو ہے مسجد کی خدمت یہ ایک بہت بڑی سماجی خدمت بھی ہے، اور جو ہے علم کی خدمت یہ بہت بڑی خدمت، سماج کی سب سے بڑی خدمت تو یہی ہے کہ ان کو دین تعلیم کی بنیادی جو ہے تعلیمات سے جو آراستہ کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ایسے کچھ لمحات آئی ہوں کہ جب آپ کو مشکلات کا سامنا ہو، اور جو ہے اہل محلہ نے معاشرہ میں آپ کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا کہ انہوں نے آپ کی مشکلات میں ہاتھ بٹایا، اور کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون کیا، اور وہ آئندہ جو ہے کس طرح جو ہے علماء کے ساتھ تعاون جو ہے قوم کرے گی، اور آپ ان کو کیا سبق دیں گے اور کیا جو ہے عوام الناس کو درس دیں گے کہ اس طریقے پر رہتے ہوئے عوام الناس جو ہے اہل علم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ 2011 میں یہاں گیس کا مسئلہ پیدا ہوا، تو رسول نگر میں گیس نہیں آتی تھی، تو یہاں احتجاج ہوا، ریلوے پھاٹک پر لوگ اکٹھے ہوئے، مسجد میں نے بھی اعلان کیا اور وہاں پہنچے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے، زور کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، تو کچھ بلوائیوں نے ٹرین روک لی، اور ٹرین روکنے کے بعد انہوں نے ٹرین کو نقصان بھی پہنچایا۔ وہ نقصان اور وہ جو احتجاج تھا وہ ہمارے کھاتے میں پڑ گیا، اور 93 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا، جس میں 46 کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان 46 میں میں بھی شامل تھا۔ تو 47 جو تھے وہ ریسٹ نہیں ہوئے تھے، تو بعد میں 6 دن پابند سلار رہنے کے بعد حضرت ذکر گوشہ محدث اعظم پاکستان صاحب فضل کریم صاحب اور دیگر اہل علاقہ کی کوشش سے ہم باہر آئے، اور پھر اس کے بعد کیس چلتا رہا، ہم تاریخوں پر جاتے رہے۔ 2 دفعہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ذکر گوشہ محدث اعظم پاکستان صاحب فضل کریم صاحب نے ہمیں بلایا، ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں گئے، وہاں اسٹینڈنگ کمیٹی بنی، ٹوچی خان اس کا چیئرمین تھا، تو ہم بھی اس میں شامل ہوئے تھے۔ تو ان 2 میٹنگوں کی وجہ سے ہمارا کیس جو تھا وہ خارج ہوا، اور ہم 2013 میں فارغ ہوئے۔ اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے جو ہے مختلف مواقع پر جب جو ہے ہماری اس ملت پر، ملت اسلامیہ اور پاکستانی عوام پر ناگہانی آفات کی صورت میں، زلزلہ کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں کافی سارے مشکلات آئیں، حالانکہ یہ NGOز کا یا سماجی اور جو فلاحی تنظیموں کا کام ہے، ان کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے حوالے سے بھی سنا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اہل علاقہ کے تعاون سے آپ نے جو ہے وہ کام جو تنظیمات کرتی ہیں یا NGOز کرتی ہیں، آپ نے تنہا جو ہے وہ کام سر انجام دیے۔ تو کون سے ایسے مواقع آئے اور کس وقت آپ نے آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے ان جو ہے خدمات میں جو ہے اپنی خدمات پیش کی؟ 1973 میں ہم نے جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے سیلاب زدگان کے لیے کام کیا، اور اتنا زیادہ کام الحمدللہ ہوا کہ اس وقت کا نامور لیڈر ایئر مارشل اصغر خان ہمارے کیمپ میں آیا، اور انہوں نے ہمارے کام کی تعریف کی اور خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے بعد 1988 میں سیلاب آیا، تو میں نے اس سیلاب کے لیے بھی کوششیں کی اور سیلاب زدگان تک مال پہنچایا،
اور حضرت علامہ مولانا سید نظر حسین شاہ صاحب رحمتہ تعالی علیہ کی قیادت میں سیلاب زدگان کے لیے کھانا پہنچاتے رہے، اور جہاں ہم پہنچ سکتے تھے پہنچے، اور پہنچ کر سیلاب زدگان کی خدمت کی، ان کو کھانا پہنچایا، ان کا سامان محفوظ مقامات تک پہنچایا، اور ان کو پناہ لینے کے لیے جگہ دی۔ سوال تھوڑا سا مشکل ہے۔ عمومی طور پر ہمارے جو ہے ادارے یا سیکولرزم ذہن رکھنے والے احباب جو ہے عمومی طور پر جو ہے علماء کو اور دینی تنظیمات کو دہشت گرد کہتے ہیں یا دہشت گردی کے اماجکائیں کہتے ہیں، لیکن جو علماء اہل سنت ہے جو مکتبہ بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا یا میں نہیں جانتا کہ ان کو کوئی بندوق یا غلیل بھی چلانی آتی ہو۔ تو آیا آپ کو بھی بندوق چلانی آتی ہے یا آپ کا بھی دہشت گردی سے تعلق ہے، یا اس طرح کے معاملات میں اداروں کا یا سیکولرزم ذہن رکھنے والے لوگوں کا جو ہے یہ کہنا ہے تو وہ کس حد تک ٹھیک ہے اور اس کا سدباب کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ الزام ہے، ہمیں دہشت گردی کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہم نے کبھی کوئی دہشت گردی والے کام نہیں کیے، نہ غلیل چلانی آتی ہے، نہ بندوق چلانی آتی ہے، نہ کوئی کنکر روڑا مارنا آتا ہے، کچھ نہیں کرنا آتا۔ ہم تو پرامن لوگ ہیں اور پرامن زندگی گزارنے کے عادی ہیں، تو ہمارے پروگراموں میں گولیاں برسائی گئیں، ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، ہم دہشت گردی کا نشانہ تو بنے مگر دہشت گردی کا ہم نے ارتکاب نہیں کیا۔ تو الحمدللہ آپ کا تعلق ایک ایسی مذہبی تنظیم سے ہے جو پرامن رہی ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، یا صدر صاحبزادہ فضل کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ان کا بھی جو ہے اختلاف جو ہے حکومت وقت سے جو اسی وجہ سے تھا کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا وہ کردار ادا نہ کیا جو حکومت نے کرنا تھا، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر جو بم دھماکہ ہو، اسی تناظر میں ان کا سیاسی اختلاف ہوا پاکستان مسلم نون سے اور وہ الگ ہوئے۔ تو اس کی اور کوئی وجوہات ہیں جو آپ جانتے ہیں کچھ آپ کا ان کے ساتھ قریبی تعلق تھا؟ وہ دہشت گردی کی وجہ سے ہی تھا، وہ کہتے تھے کہ مزارات پر حملے جو ہیں نا وہ ایسے لوگ کروا رہے ہیں جو نون لیگ کے نزدیکی ہیں، تو ان کو جو ہے نا پابند کیا جائے کہ یہ کام نہ کریں، مگر نون لیگ نے پس پشت ڈالا ان کاموں کو، وہ کام نہیں کیا، اس لیے اختلافات بڑھتے گئے۔ میں نے ایک دو باتیں چھوڑ دی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ضیاء الحق کے دور میں سیاسی پارٹیاں بین ہوئیں تو جمہوریہ پاکستان پر بھی پابندی لگی، تو قائد ملت اسلامی حضرت علامہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ورلڈ اسلامک مشن کے چیئرمین تھے، ورلڈ اسلامک مشن کی طرف سے جماعت کا کام شروع کر دیا گیا تھا، تو ورلڈ اسلامک مشن کے پروگرام ہوتے رہے اور مجھے ورلڈ اسلامک مشن ضلع فیصل آباد کا صدر بنایا گیا تھا، اور ایک دور میں مجھے جمہوریہ پاکستان ضلع فیصل آباد کا نائب صدر بھی بنایا گیا تھا۔ تو اس طرح میں نے جمہوریہ پاکستان اور ورلڈ اسلامک مشن کے لیے خوب کام کیا، متحدہ مجلس عمل کے لیے بھی کام کیا، ملی یقینی کونسل کے لیے بھی کام کیا، اور جمہوریہ پاکستان کے لیے بھی جہاں تک ہو سکا کام کیا۔ تو الحمدللہ آپ کی گفتگو سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک امن اور جو ہے رواداری کے جو ہے علم بردار ہیں، اور بین المسالک مذاہب کے حوالے سے، بین المذاہب اور مسالک کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا ملی یکجہتی کونسل ہو یا متحدہ مجلس عمل کی صورت میں جو پلیٹ فارم تھا حضرت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قائم کیا اور امت کو اتحاد کی طرف جو سیاسی اعتبار دیا تھا، تو آپ اس کے نظریات کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو آپ اس حوالے سے آئندہ جو ہے معاشرے میں یکجہتی کے حوالے سے، امن و سکون کے حوالے سے، اور بین المسالک یا بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ وہ جب مجاہد ملت بطل حریت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ وزیر اقلیتی امور تھے، خصوصی تعلیم کے وزیر تھے، تو اس وقت انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے اتحاد بین المسلمین کا ایک پروگرام دیا تھا کہ اپنا مذہب چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ، تو اس پر عمل کیا جائے۔ تو میں اسی پر عمل پیرا ہوں کہ اپنا مسلک چھوڑنا نہیں ہے اور کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، اس سے انشاءاللہ فضا سازگار رہے گی اور بین المسالک جو ہے نا امن و امان بحال رہے گا۔
بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہے سامعین ناظرین یہ تو بہت وقت چاہیے، جس طرح کا حضرت صاحب کا جو ہے سیاسی جو ہے وہ دورانیہ ہے، سیاست میں کردار ہے، اور سماج کی خدمات کے حوالے سے، فلاحی جو ہے کاموں کے حوالے سے، تو ایک یہ مکمل ایک کتاب ہے تاریخ کی، ایک مکمل جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا جو ہے وقت چاہیے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں مزید اضافہ فرمائے. اب جو ہے ذاتی نوعیت کے سوال ہے سر، آپ کے بیٹے کتنے ہیں سر؟ میرے 3 بیٹے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ عالم دین ہیں یا انہوں نے ظاہری علوم حاصل کیے ہیں، یا ان کے علمی حوالے سے کیا کردار ہے؟ وہ جاب کرتے ہیں. بڑا بیٹا سمیر انٹرپرائز میڈیسن کی کمپنی ہے، وہاں ایڈمن ہے، اور اسے چھوٹا بیٹا انٹرلوب میں جاب کرتا ہے، اور اسے چھوٹا بیٹا گورنمنٹ میں میرا گورنمنٹ میں زاہد جو ہے نا وہ آپ کے ایک بیٹے بہرحال حافظ قرآن بھی ہیں؟ حافظ قرآن شاہد ہے. جی. تو اب آپ نوجوان علماء کو کیا جو ہے سبق دیں گے کہ وہ آپ کے جو ہے زندگی کے تجربات سے استفادہ کر سکیں؟ کوئی ایسی جو ہے وہ اپنی زندگی کے جو ہے زندگی کے نچوڑ اور ایسے تجربات اور ایسے جو ہے باتیں ان کے سامنے آپ رکھیں کہ تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں، جس طرح آپ جو ہے 5 دہائیوں سے اس ایک مسجد میں رہتے ہوئے دین مدین کی خدمت کر رہے ہیں، سماج کی خدمت کر رہے ہیں، فلاحی جو ہے کاموں میں حصہ لیتے رہے، سیاست میں حصہ لیتے رہے، اور علماء کا سیاست میں حصہ لینا اور ساتھ جو ہے مسجد کی امامت اور خطابت کرنا، یہ ایسی ہے جیسے کہ جو ہے وہ 2 دھاری تلواریں ہیں. تو بندہ ایک طرف چل سکتا ہے، یا یہ پہلو لے سکتا ہے، یا امامت خطابت کر سکتا ہے، یا پھر سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، یا جو ہے فلاحی کاموں میں حصہ لے سکتا ہے. تو آپ نے کون سا ایسا طریقہ اپنایا کہ وہ آپ اس منصب پر بھی فیض رہے اور سیاست کے راستے پر بھی گامزن رہے؟ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے والدین بزرگوں کا ادب احترام کریں، اور شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، نمازوں پر ہمیشگی اختیار کریں، اور اپنے کام کاج کی طرف توجہ دیں، اور کام کاج میں اتنے مصروف ہوں کہ گھر والے بھی ان سے راضی رہیں، اور معاشرے کے لوگ بھی ان سے راضی رہیں، اور ان کو آوارہ گرد نہ محسوس کیا جائے، بلکہ انہیں ایک ہونہار نوجوان سمجھتے ہوئے ان کی قدر کی جائے. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ عز و جل بارے دیگر بھی آپ سے ملاقات ہوگی، اور جو باتیں رہے گی انشاءاللہ عز و جل پھر آپ سے وہ سوال و جواب ہوں گے، اور آپ کے جو ہے زندگی کے نچوڑ اور آپ کے تجربات عوام الناس کے سامنے رکھے جائیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیا حال ہیں؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اب آپ توجہ فرمائیے گا، آج یہ اس چینل کی پہلی ویڈیو ہے، اور اس کا آغاز تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکا ہے. تو اس میں ہم جو ہے علماء سلف جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ان کے حوال رکھیں گے، صوفیاء کرام کے حوال رکھیں گے، اور اسی طرح خانقاہی نظام پر ہم جو ہے نظر رکھیں گے، اور جو ہے مزارات کی تاریخی اعتبار سے جو ان کی اہمیت ہے اور ان کے جو ہے ویو آپ کو دکھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف یہی نہیں بلکہ جو علماء اثر ہیں ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کے انٹرویوز لیں گے، ان کے حوال جو ہے امت کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں گے، اور جن حالات سے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں اور جس قسم پرسی کی حالت میں کر رہے ہیں اس کو ہم اجاگر کریں گے، ان کی خدمات کو اجاگر کریں گے، اور معاشرے میں جو ان کا کردار اس کو نمایاں کریں گے، اور ان کی جو ہے جو حمیت ہے معاشرے کے میں اور دین اسلام کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں ان کو ہم جو ہے وہ پیش کریں گے. علماء اثر سے ہم گفتگو بھی کریں گے، ان کے انٹرویو بھی شامل کریں گے، ان کی جو ہے زندگی کے مختلف سماجی اعتبار سے جو ان کی خدمات ہیں، دینی اعتبار سے خدمات ہیں، اور جو ہے علم کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کے جو ہے وہ نظر کریں گے. آپ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ دبا دیجیے گا، اور اپنے کمنٹس کا، اپنی جو ہے مثبت تنقید کا اظہار کر کے ہمارے جو ہے اصلاح بھی فرمائیے گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین علماء صوفیہ چینل کی طرف سے یا مولا کریم یہ جو مسائی کا آغاز ہوا ہے یا مولا کریم اس میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. یا اللہ علماء صوفیہ چینل کی ٹیم کو محنت تندہی
کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا مولا کریم ان کے کام کو، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی یا مولا کریم پوری ٹیم کو توفیق رفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری التجا کو قبول فرما، یا اللہ پاکستان اور عالم اسلام کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ مملکت خدا داد پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سویرا دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ کشمیر، فلسطین اور برما کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں محکوم زندگی گزار رہے ہیں وہاں وہاں ان کو حکمرانی عطا فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم ارزقنا زیارت المدینہ المنورہ، اللہم ارزقنا زیارت المکۃ المشرفہ، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔